बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाज़रीन महफिल यारान तरीक़त ख़वातीन हज़रात, जुम्मतुल मुबारक का आज दिन है। एक दफ़ा फिर मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह जल्ल शानहू का कि उसने हमें एक दफ़ा फिर ये दिन अता फरमाया। यकीनन मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, जुम्मे का दिन। इस दिन जितना हो सके इबादत करनी चाहिए और रब को याद करना चाहिए। आपस में मिलना, इज्तिमा करना, मिल के जुम्मा पढ़ना, नमाजें और ज़िक्र व अज़कार और बैठना जैसा कि यहाँ हो रहा है, अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश है कि ऐसा ही हो जैसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है, बाकी जैसा वो चाहते हैं करा लेते हैं। अब उर्स मुबारक का चूँकि दिन है, मेहमान काफ़ी आ चुके हैं और हर दिन आ रहे हैं, हर रोज़ आते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस दफ़ा फिर एक उम्मीद है कि एक बड़ा इज्तिमा मुतवक्के है और सबसे बड़ा चिल्ला इंशाअल्लाह होने जा रहा है। पूरी भरपूर कोशिश की है हमने भी और तमाम खुलफा ने भी, नाज़मीन ने भी और नाज़मात ने भी, लेडीज़ एंड जेंट्स ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह पाक इसका अजर अज़ीम अता करे और इसके बदले हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। देखो, इंसान गुनाहगार और ख़ताकार है, हर कदम पर गुनाह करता है, हर कदम पे एक बुरी सोच है, ये भी गुनाह है। किसी के लिए बदगुमानी है, ये भी बड़ा गुनाह है। हमारी इस कौम में सबसे बड़ी एक लानत जो है वो यही है कि हर आदमी किसी के लिए हुस्न ज़न्न नहीं रखता, हुस्न ज़न्न नहीं रखता, यानी अच्छा ख्याल नहीं रखता। गीबत और बुराई और लेग पुलिंग ये एक आम हो चुका है और यही सबसे बड़ा गुनाह है जो तुम्हारी नेकियों को बर्बाद करता है, क्योंकि इसके पीछे हसद है। हसद के मुतल्लिक़ हदीस में आता है कि जिस तरह सूखी हुई लकड़ी हो ना, उसको आग लगाएं तो उसको तड़ तड़ करके जला देती है। इस तरह जैसे आग सूखी हुई लकड़ियों को जलाती है, इसी तरह हसद हमारी नेकियों को जला देता है। फिर क्या होता है, जिसके लिए हम हसद करते हैं उसकी बुराइयां इधर आ जाती हैं, उसकी नेकियां इधर आ जाती हैं और हम उसकी जो हमारी जो नेकियां उसकी उधर चली जाती हैं। गोया अगर मिसाल तौर पे हाफिज साहब से हसद हो रहा है, सलीम नासर से, तो इसकी जितनी बुराइयां हैं वो इधर आ जाएंगी और अपनी जितनी नेकियां हैं वो उधर चली जाएंगी। तो मसला ये है कि अगले बंदे को खामखा फ़ायदा हो जाएगा। तो हसद करने का जो फ़ायदा था कि वो ख़राब हो, वो तो ना हुआ, वो तो और ज़्यादा ऊपर चला गया। इस वजह से इससे बचना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आजकल आम है और ये आप सब लोग करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई बचा हो, वरना सारे इसमें मुलव्वस हो ही जाते हैं। और ख़वातीन बिलखसूस अगर चार बैठें, किसी की अगर बात न करें तो इनको महफ़िल का मज़ा ही नहीं आता। माशाअल्लाह इतनी महफिली होती हैं ये, जब चार बैठ जाएं तो फिर अचार से ज़्यादा इसका जायका होता है। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो तुम करते हो सब हम करते हैं, इसका एक ही हल है, एक ही कफ़ारा है कि जब हम इस किस्म की मजलिसों महफिलों में आते हैं, ये कफ़ारा होता है। और दूसरा ये है अल्लाह की ज़िक्र की जो मजलिसें हैं, दूसरा ये है कि जो ऐसे एहतमाम किए जाते हैं मोमिनीन को इकट्ठा करने के लिए, मुस्लिमीन को इकट्ठा करने के लिए, यही चीज़ें अगर तुम्हें जब इनका अजर मिलेगा तो तुम्हारे गुनाहों को धो देगा। जो तुमने हसद व गीबत किया है उससे बचो, जो हो गया उसको ऐसी जो कावशें कोशिशें हैं ये साफ कर देंगी। हजूर ने फरमाया जब हशर में कब्रों से निकलेंगे अक्सर जो है ज़्यादातर लोग उनकी मग़फ़िरत हो चुकी होगी। उसकी वजह यही है कि उनके जो पीछे हैं उनके लिए दुआएं करने वाले होते हैं और ज़िंदगी में अगर उन्होंने ऐसे अच्छे काम किए हैं जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का बायस बनते हों, तो ऐसे लोगों के गुनाहों का कफ़ारा भी इसी तरह ही हो जाता है। तो जो तुम कोशिशें कावशें कर रहे हो, ये जो कुछ गुनाह इंसान करता है उसको धो के रख देते हैं, बिल्कुल शफाफ, नीट एंड क्लीन करके रख देते हैं। उर्स आ रहा है, मैं फिर कहूँगा कि इसके लिए अभी कल का दिन है, परसों से फिर इंशाल्लाह ये इज्तिमा होगा, उर्स होगा, फिर
آگے 3 دن روحانی چلہ ہوگا، وہ روحانی تربیت، اس میں یہی باتیں بتائی جائیں گی جو بنیادی طور پہ اصلاح احوال ہے، یعنی اصلاح احوال ظاہریہ، اصلاح احوال باطنیہ، دونوں طرح سے بندہ ناچیز کی کوشش ہوتی ہے۔ انا لاش ہے، میں تو ناچیز ہوں، کوئی چیز نہیں ہوں۔ ہاں، جو حضور غوث اعظم نے اپنی نگاہ پاک سے ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں وہ ادا کر رہا ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ ان کی نظر میرے سامنے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے، ہر طرف ان کی نظر ہے، جو اپنے میں لپیٹ کے اس بندہ ناچیز کو آگے چلا رہی ہے۔ ورن من آنم کہ من دانم، میں کچھ نہیں، میں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ اس نگاہ نازنین کا پیار ہے، اس کا یہ عشق ہے، اس کے عشق نے اس قابل بنایا کہ اس کے رنگ اور ڈھنگ میں رنگ کے اپنے آپ کو، اپنا رنگ بھی صحیح کروں، اپنا ڈھنگ بھی صحیح کروں، آپ کے رنگ بھی بدل دوں، آپ کے ڈھنگ بھی بدل دوں۔ یہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ دل ہے، جس کو وہ پسند کر لیں، جس کو وہ سلیکٹ کر لیں، جس کو وہ عطا کر دیں، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا عطانی رفتن نلت المنالی، کہ میرے جھنڈے اعلیٰ سے اعلیٰ چوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ رفت اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہے۔ اور آپ کو بتائیں یہ مہینہ غوث اعظم کا، آج 11ویں بھی غوث اعظم کی، یہ عرس بھی غوث اعظم کا، چونکہ یہ فنافل غوث اعظم تھے، یہ عرس بھی غوث اعظم کا۔ آج جو بیٹھا ہے اس کا تعلق بھی انہی سے ہے۔ میں شروع سے لے کے 30 سال ہو گئے آج تک کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں جو کچھ ہوں یہ آپ کی عنایت ہے، یہ آپ کی عنایت ہے۔ پیدائش سے لے کے آج تک، میرے نام رکھنے سے لے کے آج تک، سارے کا سارا غوث اعظم ہی ہے۔ لوگ بکواس بکتے ہیں کہ وہ سنتے نہیں، کیا کر سکتے ہیں، یہ وہ رب رب رب، الو کے پٹھو، رب کا بندہ عبد القادر، قادر کا بندہ ہی قادر سے مطلع کر سکتا ہے۔ قادر کا بندہ عبد القادر ہی قادر تک پہنچا سکتا ہے۔ بے شک قادر مطلق وہ ہے، لیکن اس نے اپنے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے کہ اس کے در پر آنے والے قادر کی نگاہ پاک سے رنگ کے چلے جاتے۔ تو میں ہر وقت ہر لمحہ ان کا شکر گزار ہوں، کبھی بھی ان سے انحراف نہیں۔ یہ ایک بات ہوتی ہے جب انسان ان کی نظر سے بحر وحدت میں غوطہ زن ہوتا ہے، بحر توحید میں، تو رنگ توحید میں صرف ایک رنگ بچ جاتا ہے، بلا شک و شبہ وہ رنگ اللہ کا بھی ہے، وہ رنگ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، وہ رنگ اہل بیت کا بھی ہے، وہ رنگ صحابہ کا بھی ہے، وہ رنگ سارے ولیوں کا بھی ہے، وہ رنگ غوث اعظم کا بھی ہے، اب وہ رنگ اس ملنگ کا بھی ہے، اس فقیر کا بھی ہے۔ رنگ وحدت، رنگ توحید ایک ہے، اس میں غوطہ زن ہونے والے بھی ایک ہیں، اپنے اپنے حفظ مراتب کے تحت اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے، اہل بیت ہیں، صحابہ صحابہ ہیں، سب ولی ایک طرف ولی ہیں، لیکن غوث اعظم جلی جلی ہیں، غوث اعظم ہے۔ آج تک میں جو کچھ بھی ہوں یہ آپ کی عنایت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی، آپ سیدی کا ایک ایک فعل، ایک ایک آپ کا ایکشن، حرکت، ایک ایک آپ کی نظر، اس ایک نظر کے اگر 1 کروڑ پارٹ بھی کریں، 1 کروڑ ٹکڑے بھی کریں تو اس ٹکڑے کی قیمت ہی نہیں۔ انشاءاللہ عرس پہ میں ان کے متعلق ہی بیان کروں گا، اس دفعہ جو عرس ہوگا پیر صاحب کا کچھ بیان کر کے، یعنی یہ سب ایک ہی ہے۔ جب ولایت بیان کریں تو وہ ولایت ساری کی ساری علی کے گھر میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے پوچھا تو ولی جو بنا ہے کہاں سے بنا ہے؟ کسی سے بھی اس کی کتابیں پڑھی، اس کے احوال پڑھے، سوان حیات پڑھے، اس کی طرز حیات پڑھی، اس کے متعلق پڑھا۔ جس سے پوچھا کہ کیسا بنا ہے، اس نے کہا علی کے پاؤں کی خاک جب سر اور آنکھوں میں مل لی، آنکھوں میں سرما بنا لیا، آنکھوں میں جب سرما لگایا تو پہلے میں تھا،
جب سرما لگایا آنکھوں میں تھوڑا سا لگا کیونکہ اس نے دھلائی کی، جب دھلائی کی آنکھیں صاف ہوئی، آنکھ کھلی، پھر میں نہیں تھا، سارا علی تھا۔ علی کیسے تھا کہ برکات علی نصیب ہو چکی تھی، وہ کیسے ہوئیں؟ اللہ نے دے دی۔ اس نے کہا علی میرا ہے، میں علی سے پیار کرتا ہوں، تو نے علی سے پیار کیا ہے، آ پھر علی کی برکتیں میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ یا اللہ تیری برکتیں کدھر ہیں؟ اس نے کہا علی کی برکتیں کہاں ہیں، وہ تو میری ہی ہیں۔ کسی نبی و ولی کی برکتیں دراصل اللہ کی برکتیں ہیں، یہاں آ کے مار کھا جاتے ہیں، ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ اگر سمجھ جاؤ تو سارا کچھ اللہ کا ہے، دینے والا مصطفیٰ ہے، آگے قبول کرنے والا علی ہے، آگے نظر عنایت کرنے والا غوث اعظم ہے۔ ہر چہار سلسلہ بارگاہ غوثیت مآب پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں ہر سلسلے کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے غوث اعظم کے قدمین شریفین شروع ہوتے ہیں۔ قدم غوث اعظم کا وہاں شروع ہوتا ہے، اس لیے کہا قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ تو یہ جو کچھ کہنے والے جو کچھ مرضی کہتے رہیں، جو کچھ کہنے والے جو کچھ مرضی کہتے رہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، بکنے والے بکتے رہیں گے، بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے۔ جو غوث اعظم کا مرید ہے اس کا بال بھی کوئی بیکا نہیں کر سکتا، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ قدمی ہی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، جن کندھوں نے اس کی ایڑی کا بوجھ اٹھایا ہو وہ کبھی پست نہیں ہوتے۔ ہاں ناچیز بننا یہ ان کا فخر ہے۔ حضور نے فرمایا الفقر و فخری، کہ فخر میرا فخر ہے، ان کا فخر یہی ہے کہ حضور کے قدمین شریفین چوم کے تو اپنے آپ کو خاک سمجھ کے خاکی بن جانا، ورنہ یہ پست نہیں ہیں، یہ ہست ہیں، ہست ہیں، ہست رہیں گے اور ہنستے رہیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سب سے اونچا ہے پرچم تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔